دوستوں بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہمیشہ ایجاد کی ماں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے استعمال کی بہت سی اشیاء جن پر ہم اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے، اپنا کھانا پکانے اور کھانے کے لیے انحصار کرتے ہیں، وہ حادثاتی ایجادات ہیں۔ یعنی انہیں سوچ سمجھ کر پلان کر کے ڈیزائن نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایک خوشگوار حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے اتفاق سے وجود میں آ گئیں۔ پیس میکر دوستو ایک بیٹری سے چلنے والا آلہ ہے جو انسان کی جلد کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ آلہ عام طور پر دل کو ٹھیک سے کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھنے کے لیے برقی دھڑکنیں یعنی الیکٹریکل پلس بھیجتا ہے، جس سے دھڑکن کی رفتار نارمل رہتی ہے اور انسان کا دل ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے۔ 1956 میں ولسن گریٹ بیج جو ایک امریکن انجینئر تھے، وہ انسانی دل کی دھڑکن کی تال کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ڈیوائس پر کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سرکٹ میں غلط سائز کے رجسٹر کا استعمال کر دیا۔ ڈیوائس نے وقفے سے برقی محرکات پیدا کیے جو انسانی دل دھڑکنے کی آواز کی طرح تھے۔ اس وقت ہسپتالوں میں پیس میکر مشینیں پہلے سے موجود تو تھیں، لیکن وہ سائز میں بہت بڑی اور استعمال میں تکلیف دہ ہوا کرتی تھیں۔ جس مریض کو یہ مشین لگائی جاتی تھی اسے ہاسپٹل میں ہی قیام کرنا پڑتا تھا۔ گریٹ بیج نے دریافت کیا کہ اس کی ایجاد الیکٹروڈز کو براہ راست دل کے پٹھوں میں اس کے ٹشوز میں چلایا جا سکتا ہے، جس سے مریض کے دل کو ٹریک پر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس طرح کے آلے کے استعمال سے جن مریضوں کو پیس میکر کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اب ہسپتال میں رہنا ضروری نہیں اور نہ ہی انہیں تکلیف دہ مشینوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس ڈیوائس کو اتنا چھوٹا بنانے پر کام کیا کہ وہ انسان کے جسم کے اندر ہی فٹ ہو سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر اس آلے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کتے میں لگایا۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس کامیابی کے بعد 1960 میں انہوں نے پہلی بار یہ آلہ ایک انسان میں لگایا، جس سے اس کی زندگی 18 ماہ تک بڑھ گئی۔ دوستو چاکلیٹ چپ کوکیز جسے آج ہم بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، وہ بھی ایک خوشگوار حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ روتھ ویکفیلڈ ٹول ہاؤس نامی ایک ٹورسٹ لاج چلایا کرتی تھی۔ یہاں مہمانوں کے لیے یعنی آنے والے ٹورسٹ کے لیے کھانے کی مختلف ڈشز تیار کی جاتی اور انہیں پیش کی جاتی۔ ایک دن روتھ اپنے معمول کے مطابق مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے چاکلیٹ کوکیز بنانے کے لیے چاکلیٹ تلاش کی تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب وقت کم تھا اور باہر سے بیکری کی چاکلیٹ منگوانے میں زیادہ وقت لگ جانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ نیسلے کی سیمی سویٹ چاکلیٹ بار کا استعمال کر لیں۔ یہ چاکلیٹ بھی گرم ہونے پر پگھل جائے گی اور اس سارے مکسچر میں مکس ہو کر چاکلیٹ کوکیز تیار ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کا یہ تجربہ ناکام رہا، کیونکہ نیسلے کی سیمی سویٹ چاکلیٹ بار اس مکسچر میں پگھلی نہیں، بس ذرا نرم ہو گئی۔ لیکن کیونکہ انہوں نے مہمانوں کو کھانا پیش کرنا تھا، سو انہوں نے وہی کوکیز انہیں پیش کر دی۔ یہ کوکیز لوگوں کو بے حد پسند آئیں اور کم ہی وقت میں یہ نئی کوکیز بہت پاپولر ہو گئیں۔ انہوں نے پھر نیسلے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے بعد نیسلے کمپنی روتھ کو چاکلیٹ بار فراہم کیا کرتی تھی، جس سے وہ چاکلیٹ چپ کوکیز تیار کیا کرتی۔ اس کے بعد نیسلے کمپنی نے اپنے پیکیجز پر بھی ٹول ہاؤس کوکیز کی ریسیپی پرنٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ پوسٹ اٹ نوٹس، جسے عام زبان میں ہم سٹیکی نوٹس بھی کہتے ہیں، ان سے کون واقف نہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ کوئی ضروری بات یا کوئی پوائنٹ یا کوئی بھی کوٹ لکھ کر اسے اپنے ٹیبل، ڈیسک، آئینہ یا وال پر لگاتے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوسٹ اٹ نوٹ بھی ایک حادثاتی ایجاد تھی؟ ہوا کچھ یوں کہ 1968 میں ڈاکٹر اسپنسر سلور نامی ایک سائنسدان
ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط چپکنے والی کوئی چیز تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حادثاتی طور پر انہوں نے اس کے بالکل برعکس چیز تیار کر لی جو بہت ہی کم چپکنے والی تھی، یعنی اسے آسانی سے چپکایا اور اتارا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر اسپینسر نے مسلسل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کیا کہ کسی طرح وہ اپنی اس نئی ایجاد کو کسی پروڈکٹ کی شکل میں تیار کر سکیں جو روزمرہ کے استعمال میں آ سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن پھر ایک دن ان کے ایک ساتھی کو اس ایجاد کو عملی شکل میں لانے کے لیے ایک آئیڈیا آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ چرچ میں موسیقی بجانے کے دوران موسیقار کے نوٹس میں سے گرنے والے چھوٹے چھوٹے کاغذات کی وجہ سے بہت پریشان ہوا کرتے تھے، جن پر بک مارکس یعنی کچھ خاص پوائنٹ نوٹ کیے ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان بک مارکس کو چپکانے کے لیے اسپینسر کی ایجاد کام آ سکتی ہے۔ انہوں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں پر تھوڑی سی یہ چپکنے والی چیز لگائی اور حیرت انگیز طور پر اس نے بہترین طور پر کام کیا۔ اس پروڈکٹ کے کامیاب مارکیٹ ٹیسٹ کے بعد 1979 کو مارکیٹ میں پوسٹ اٹ نوٹ کی فروخت باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ آلو کی چپس، جسے بچے تو کیا بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ بھی حادثاتی ایجاد ہے جسے جارج کرم نے دریافت کیا۔ جارج نیو یارک اسٹیٹ میں واقع ایک ریسٹورنٹ کے شیف تھے۔ جارج نے 1853 کے موسم گرما میں ایک گاہک کو فرنچ فرائز پیش کیے، لیکن اس گاہک نے وہ فرنچ فرائز واپس بھیج دیے اور کہا کہ انہیں مزید پتلا اور کرسپی کیا جائے۔ جارج کام کر کے پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، اب فرائز کے واپس آنے پر انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی غصے میں آلو کی انتہائی باریک باریک ٹکڑیاں کاٹی اور پھر اسے گرم تیل سے اتنا تلا کہ وہ بہت کرسپی اور زیادہ براؤن ہو گئے۔ جب یہ باریک باریک کٹے آلو کی چپس بہت خستہ ہو گئی تو انہوں نے گاہک کو یہ پیش کر دی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گاہک نے ان کو بے حد پسند کیا اور اس کے بعد اس چپس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8 نومبر 1895 کو ماہر طبیعیات ولہم رونٹگن جرمنی میں اپنی لیبارٹری میں تھے جب وہ کارڈ بورڈ میں ڈھکی ہوئی ایک ویکیوم ٹیوب پر تجربہ کر رہے تھے تو انہوں نے قریب ہی کیمیکل کوٹڈ اسکرین پر ایک پراسرار سی چمک کو دیکھا۔ اس چمک سے وہ بہت حیران ہوئے اور اسی الجھن اور تجسس میں انہوں نے اس کے بہت سے فالو اپ ٹیسٹ کیے تو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو ایک نامعلوم تابکاری شعاعیں دریافت کر لی ہیں، جسے بعد میں ایکس ریز کا نام انہوں نے دیا اور مختصر کر کے ان ریڈیشن کو ایکس رے کہا جانے لگا۔ ان نئی شعاعوں کے ساتھ کچھ مزید تجربات کرنے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ اس چمک کے سامنے ہاتھ رکھنے سے وہ اپنی جلد کے اندر موجود ہڈیوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ سو دوستو، اس طرح دنیا کا پہلا ایکس رے ہو گیا اور ایکس رے کی ایجاد ہو گئی۔ آج آئس کریم کھانے کے شوقین افراد کے پاس کپ یا کون آئس کریم کا آپشن موجود ہے۔ وہ اپنی پسند کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کپ میں آئس کریم کھانی ہے یا پھر وہ آئس کریم کون کھانا پسند کریں گے۔ لیکن دوستو، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ آپشن شروع میں موجود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1904 کے سینٹ لوئس ورلڈ فیئر تک کون آئس کریم کا آپشن موجود نہیں تھا۔ اس فیئر کے دوران ہی کون آئس کریم متعارف کروائی گئی، وہ بھی اس لیے کہ ایک آئس کریم فروش کے پاس اپنی آئس کریم پیش کرنے کے لیے کپ ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا برتن موجود نہیں رہا تھا جس میں وہ اپنے گاہکوں کو آئس کریم پیش کر سکتا۔ اس دوران ساتھی دکاندار کو خیال آیا کہ وہ اپنی وافلز کو کونز کی شکل دیکھ کر اس میں آئس کریم کو پیش کر سکتا ہے۔ یوں دوستو، آئس کریم کون کی دریافت ہوئی۔ سکرین پہلی مصنوعی مٹھاس بھی ایک حادثاتی ایجاد تھی جسے 1878 میں کونسٹانٹن فالبرگ نے دریافت کیا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ ایک دن لیب میں کام کر رہے تھے کہ جب غلطی سے کچھ ایسے کیمیکلز جن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے انہوں نے چکھ لیے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ کیمیکل تو بے حد میٹھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ مزید تجربات کیے
और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि चंद केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ये मसनूई मिठास तैयार की जा सकती है, जिसे आम ज़बान में हम सक्रिन कहते हैं, और यूं ये मसनूई मिठास हादसाती तौर पर ईजाद हुई। दोस्तों, दो ख़वातीन ने पहली बार 1901 में जाली से बने टी लीफ होल्डर्स के लिए पेटेंट दायर किया था, लेकिन जदीद टी बैग्स की इजाद का सेहरा चाय के ताजिर थॉमस सुलिवान को जाता है, जिनका ताल्लुक अमेरिका से था। हुआ कुछ यूं कि 1908 में सुलिवान ने अपनी चाय के नमूने छोटे छोटे रेशमी पाउचों में लोगों को भेजने शुरू किए। उनका इरादा ये नहीं था कि लोग इसे चाय के थैलों के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन सार्फिन को जब ये चाय के नमूने मौसूल हुए तो उन्होंने समझा कि शायद इसे इसी कपड़े में ही इस्तेमाल करना है। यूं टी बैग हादसाती तौर पर ईजाद हो गए। 1826 में एक अंग्रेज़ कीमियादान जॉन वॉकर ने माचिस की दरियाफ्त की, जिसे आज हम मैच स्टिक के नाम से जानते हैं, जो तकरीबन हर घर में आग जलाने और चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। हुआ कुछ यूं कि जॉन ने गलती से अपने चूल्हे पर केमिकल में लिपटी एक छड़ी को खुरचा तो उन्होंने देखा कि इसमें आग लग गई है। वॉकर ने इसे फ्रिक्शन लाइट्स का नाम दिया। शुरू में वॉकर की ये फ्रिक्शन लाइट्स कार्डबोर्ड से बनी थी, लेकिन बाद में इसमें लकड़ी के स्प्लिंट्स और सैंड पेपर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। जॉन और विल दो भाई थे और नाश्ते की अशिया तैयार करने का कारोबार किया करते थे। एक बार 1898 में ये दोनों भाई ग्रेनोला बनाने के लिए अनाज को उबालने की कोशिश कर रहे थे। हुआ यूं कि उन्हें कोई और काम याद आ गया और वो गलती से इस उबलते हुए अनाज के बर्तन को उसी चूल्हे पर कई दिन तक छोड़ गए। जब वापस आकर उन्होंने देखा तो उस बर्तन में एक मरकब ढीला हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ मसनूआत उभर कर खुश्क और मोटी भी हो चुकी थी। उन्होंने इस प्रोडक्ट को सांचे से निकाला और इसे कॉर्नफ्लेक्स का नाम दिया, जो कि नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा है। यूं हादसाती तौर पर कॉर्नफ्लेक्स वजूद में आ गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या किसी ऐसी इजाद के बारे में जानते हैं जो हादसाती तौर पर वजूद में आई हो? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।